عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بادشاہت دے دیتا ہوں، واہ، اور جسے چاہتا ہوں بادشاہت چھین لیتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو عزت بھی عطا کرتا ہے اور ذلت بھی عطا کرتا بے شک۔ ہے۔ اب یہ مفہوم چونکہ بادشاہت کے ساتھ ہے تو یہ ایک عزت افزائی والی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو معاشرتی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ عزت افزائی ہوگی اس کی، ٹھیک۔ لیکن عربی میں جو یہ لفظ ہے عزت، اس کا نا ایک بڑا خوبصورت مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزت کا معنی ہے سخت زمین، ٹھہری ہوئی زمین، کہ یہ جو عزت جب اللہ کی طرف سے آتی ہے نا تو یہ ٹیمپریری نہیں ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، رہنے والی ہوتی ہے۔ ورنہ تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہے انسان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی عزت افزائیاں مل جاتی ہیں، کوئی کام کر لیتا ہے، لیکن جو ٹھہرنے والی عزت ہے، جو قائم رہنے والی عزت ہے، وہ ایسے ہے جیسے ٹھوس زمین۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اچھا، انسان اس بات کو کیسے جج کر سکے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی جو عزت مجھے ملی ہے کسی بھی کام سے، کوئی حرکت سے، تو یہ جو عزت میں پا رہا ہوں یہ وہ عزت ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، جس میں اللہ راضی ہے؟ جی بالکل۔ اس کا کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یہ نا یہ ایک مضمون ہے جسے کہتے ہیں عزت اور آزمائش، کہ اللہ نے آپ کو کوئی مقام دے دیا، اب یہ عزت افزائی تو ہو گئی، لیکن اگر اس مقام کے اندر ہدایت موجود نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتگان جنہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف ہدایت ملنا، وہ اس کا کام بتا دے گا کہ اگر یہ اس عزت افزائی کو وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کے چاہنے والوں کے لیے اگر وہ مصرف اس نے بنا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائش نہیں، یہ واقعی عزت افزائی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کہتے ہیں نا کہ دولت، پیسہ، شہرت، عزت، یہ شہرت، ان میں سے کچھ بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو نہیں ہے جب تک اللہ کی ہدایت ساتھ نہ ہو۔ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہے جب تک اللہ کی ہدایت ساتھ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں شر پیدا کر سکتی ہیں اگر اللہ کی ہدایت ساتھ نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے عزت افزائی مل گئی، اب عزت افزائی ملنے کے بعد آپ نے اس مقام کو یا اس مرتبے کو پرسنل یوز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یا اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ اب عزت نہیں ہے، یہ آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ پھر میں ان سے پھر عزتیں واپس بھی لے لیتا ہوں۔ اچھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کا معیار جاننا چاہیں تو عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے وہ بتائیے۔ ہاں، یہ دنیاوی اور دینی دونوں مقامات کے اوپر جو سب سے بہترین عزت افزائی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنے رب سے کتنا کلوز ریلیشن ہے۔ جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں جب شروع ہوئے تو بہت تکالیف سے گزرے ہیں، بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ اب یہ لوگوں کی باتیں عام طور پر تو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو شاید آپ کی عزت افزائی نہیں کر رہی ہیں یہ باتیں، لیکن اس کی نظر میں یہ بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہ میری نظر میں میرے اپنے رب سے ریلیشن کتنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے تو اتنا بیڑا بنایا، اتنا سارا کچھ ہوا تو بیٹا رہ گیا پیچھے، دیکھ لیں، ہاں، بیٹا رہ گیا پیچھے۔ اب کہنے کو وہ انہوں نے دعا بھی کی ہوگی اس وقت، انہوں نے کہا نہیں تمہارے اگر یہ نقش قدم پر نہیں چل رہا تو پھر کہے گا بیٹا ہی۔ کاشف صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عزت اور ذلت کے معیار کی، عزت اور ذلت کا معنی کی اور اس کے فرق کی۔ تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، کاشف صاحب موجود ہیں، ٹیک بریک۔ اوکے، ویلکم بیک۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں عزت اور ذلت کے حوالے سے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ عزت معاشرے میں انسان کو کمانی پڑتی ہے۔ جی، آج کے دور
میں لوگ اگر کسی محفل میں انوائٹڈ ہیں, کسی ایونٹ میں انوائٹڈ ہیں, یا کسی شادی کے فنکشن میں اپنی فیملی وغیرہ کے, تو موسٹلی یہ لوگ تھوڑا سا دیر سے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اٹینشن سیک کرنی, ہم لیٹ جائیں گے, اتنی جلدی نہیں جائیں گے, جیسے ہی پھر لیٹ جائیں گے تو بڑی عزت ملے گی, ہم پہلے پہنچ جائیں گے تو لوگ کہیں گے تو ویلا بیٹھا ہوا تھا, اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا, لیٹ جائیں گے تو پھر ذرا عزت ہوگی. کیا ایسا ہے؟ یہ بہت ہی نا ایک خام خیالی ہے جسے میں کہوں گا کہ لوگوں کی نظر میں عزت جو ہے نا وہ آپ کے وقار کی, آپ کی ڈگنیٹی کی, آپ کے کام کی ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے جیسے کہیں ایک محفل چل رہی ہو, جیسے ابھی ایک ہم گفتگو, ایک یہاں سے کوئی بندہ اٹھ کے ایک دم سے آ جائے اور کہے کہ جی میں بات کرنا ہے, مطلب ایک چلتی ہوئی چیز میں ایک بندہ آ جائے تو پرومیننٹ تو ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ پرومیننٹ عزت نہیں ہے. وہ پرومیننٹ ہونا کہ آپ لیٹ آ رہے ہیں تو وہ جیسے ہم محافل پہ جاتے ہیں تو محفل نعت ہو رہی ہے, کوئی ہو رہی ہے, تو وہ ایک صاحبزادہ صاحب ذرا لیٹ آئیں گے, اب وہ نعت ہو رہی ہے تو نعت رک جاتی ہے اور وہ صاحبزادہ صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے, نعرے لگائے جاتے ہیں, ان کو بٹھایا جاتا ہے, اب رک گئی محفل. تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. کبھی بھی میں کسی محفل پہ جاؤں اور خدا نہ خواستہ لیٹ ہو جاؤں, اول تو میں نے نا اپنی گھڑی ہمیشہ سے 10 منٹ پہلے کی رکھی ہوتی ہے. میرے خیال ہے آپ کے ساتھ میں بے بہا شوز کر چکا ہوں. اب ہمیشہ ٹائم سے پہلے آ کے میں یہاں سیگمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو وقت دیا ہے نا, وقت قیمت ہے, وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑی ایک احسان والی چیز ہے. وقت کو ضائع کرنا, اور میں کہتا ہوں کہ آن دا ٹائم یا کہنا چاہیے کوئی لفظ نہیں ہے, آئیدر بیفور ٹائم ہے اور آفٹر ٹائم ہے. یہ کہیں گے نا کہ میں آن ٹائم پہنچ گیا ہوں کہ 12 بجے کے ٹائم میں 12 نہیں, 12 نہیں ہوتے, یا تو آپ 5 منٹ پہلے آئے ہوتے ہیں یا آپ 5 منٹ بعد میں آئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ جو بعد والا ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. یہ ساری نا لیٹ ہونے والی کسریں میں نے نا اپنے اسکول کالج میں نکال لی ہوئی. اچھا ہاں, اسکول میں بڑا ہے نا. اچھا یہ جو وقت ہے اس کا مطلب یہی آپ کو عزت دلواتا ہے, یہی وقت آپ کو ذلت بھی دلواتا ہے. بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا زندگی کے عوامل, یہی آپ کی عزت اور آپ کی ذلت کا باعث بنتے ہیں. نام کے اوپر تو لوگ کئی دفعہ کر دیتے ہیں بات, لیکن جیسے وہ گزر جاتا ہے اس کے پیچھے سے وہ بات کریں گے کہ یہ دیکھو کتنا ایروگینٹ ہے, یہ کتنا یہ ہے, تو فلاں ہے. وہ سب کہا کرتے تھے کہ تمہارا اصل نام وہ ہے جو دوسرے کے دل میں ہے, کہ وہ تمہیں سمجھتا کیا ہے. منہ پہ تو سب اچھا اچھا بول دیتے ہیں, لیکن عزت افزائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے پیچھے ہو, آپ کے بعد میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں آپ کی شان میں, وہ کبھی ذرا سننے کی ہمت کریں کہ وہ کیا کیے جاتے ہیں. وہ اچھے لفظ ہیں یا برے لفظ ہیں. اگر تو وہ اچھے لفظ ہیں تو مبارک ہو, آپ نے کوئی زندگی میں واقعی کو اچھا کسی کا دل جیتا ہے آپ نے. اگر آپ نے صرف دل نہیں جیتنے کے لیے اور اپنی پیسے کا غرور اور اپنی شہرت کا اور اپنی پاور کا اور سیٹ کا غرور اگر آپ کے اندر اتنا زیادہ چھایا ہوا ہے, یہی ہمارے مرتبے, یہی ہماری آزمائشیں ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں عزت افزائیاں عنایت ہوتی ہیں, ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں. جو نام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے, وہ نام کے ساتھ اگر اس کی ربوبیت نہیں چھپی ہوئی, اس کی ہدایت نہیں چھپی ہوئی, اس کا جو کاز ہے انسان کا. دیکھیں ایک دن نا وہ محفل ہو رہی تھی سرکار ویس صاحب کی, تو باہر بہت تیز بارش شروع ہو گئی, اتنی تیز کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. تو سرکار ویس صاحب نے ایسے ہی بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے, کوئی وہ کہنا چاہیے مائکرو فون یا کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. آگے 25-30 لوگ بیٹھے ہیں, اب آواز کا ذرا ہو رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے, بارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب نے کہا جی بارش, پانی برسنا, یہ وہ. آپ نے کہا اچھا چلو ڈکشنری کھولو. تو اردو کی ڈکشنری پڑھی تھی, ڈکشنری کھولی تو بارش کا ایک مطلب تھا عزت. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو ایسے ہی بارش ہوتی ہے اور سب چیزیں دھل جاتی ہیں. اوکے, واہ.